بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے ملالہ یوسفزئی کے ہسبینڈ کے بارے میں، یعنی ملالہ یوسفزئی کا جو ہسبینڈ ہے اثر ملک۔ اثر ملک کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کیسے آپس میں یہ رشتے میں جڑے ملالہ یوسفزئی اور اثر ملک، ان کا نکاح کیسے ہوا، جبکہ یہی ملالہ کچھ عرصہ پہلے نکاح کے خلاف ٹویٹ اور باتیں کر رہی تھی۔ اب وہی ملالہ نکاح کرنے پر کیسے راضی ہوئی، کیا ان پر دباؤ ڈالا گیا یا کسی اور حوالے سے انہوں نے نکاح کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے، اثر ملک پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور والا اثر ملک کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا تعلق کسی اور جگہ سے بتا رہے تھے۔ میں نے جب ریسرچ کی ہے تو جہاں تک میری ریسرچ گئی ہے، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اثر ملک ان کا نام ہے اور لمز سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے پچھلے 2 سال سے اثر ملک وابستہ ہیں، PCB سے یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ سے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملتان سلطان کے مینیجر آپریشن بھی رہ چکے ہیں۔ اثر ملک کا تعلق پاکستان سے ہے، یہ بات ختم ہوگی۔ اب ان دونوں کا جو نکاح ہے وہ برمنگم میں ہوا۔ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی جس میں ملالہ کے والد اور ملالہ کی والدہ موجود تھی، جبکہ اثر کے نہ والد تھے نہ اس میں والدہ تھی۔ شاید ہوں بھی صحیح لیکن ان کی تصویر یا پھر ابھی تک کوئی ان کی نیوز اپڈیٹ ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی جس میں ان کے والد یا ان کی والدہ موجود ہو۔ تو حضور والا اثر پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ملالہ پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم آپس میں ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر کسی بھی بندے کی جب نکاح ہو یا اس کی شادی ہو تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، کنگریچولیشن کہتے ہیں۔ جب ملالہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا اپنی شادی کے حوالے سے تو بہت سے لوگوں نے ان کو کنگریچولیشن، ماشاءاللہ یا مبارکباد دینے کی بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضور والا اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان تمام تر وجوہات کو جاننے کے لیے ملالہ کی زندگی پر ایک چھوٹا سا ریویو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور والا 1997 میں سوات میں پاکستان میں پیدا ہوئی ملالہ یوسفزئی، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ 2009 میں گل مکئی کے نام پر کالم، ولاگ، تحریر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں BBC میں لکھتی تھی۔ ان تمام کالمز کو، ان تمام اس کی جو تحریر تھی اس کو اکٹھا کیا جائے، ان تمام ولاگز کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا جو خلاصہ نکلے گا اگر آپ کریٹیکلی اس کو انالائز کرتے ہیں، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس کا یہی خلاصہ، یہی نتیجہ نکالیں گے۔ ان تمام کالمز میں، ان تمام ولاگ میں آپ کو 4 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو وہ سارے کے سارے ولاگ طالبان کے خلاف تھے، پاکستان کے خلاف تھے، اسلامی شریعت کے خلاف تھے، اور پاکستان کی ثقافت یعنی کلچر کے خلاف تھے۔ حضور والا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے خلاف وہ کیوں تھی۔ 2009 میں BBC میں ان کو ولاگ لکھنے کا موقع کیوں دیا گیا اور ان کا ایجنڈا کیا تھا، یعنی ان تمام کالمز کا، ان تمام ولاگز کا جو ایجنڈا تھا وہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان کے کلچر کو ڈیمورلائز کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی ملک اپنا کلچر کسی دوسرے ملک میں لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب صرف یا اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کے نظریات کو ختم کر کے اپنے نظریات ان کو دیے جائیں۔ تو اس کے لیے واحد حل یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو کلچر ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اپنا کلچر جب ان کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے نظریات جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے کلچر کے خلاف بھی لکھتے رہیے۔ آپ کریٹیکلی ان کے ولاگز کو انالائز کر سکتے ہیں تو یہی 4 چیزیں ملیں گی، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے پورا یورپ بلکہ پوری باقی دنیا طالبان کے خلاف لڑ رہی تھی، اور کسی حد تک بھی وہ جا سکتی تھی طالبان کو ڈیمورلائز کرنے میں، یعنی ان کا کلچر ختم کیا جائے، امیج ان کا لوگوں کے سامنے خراب پیش کیا جائے، غلط کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے ہونا وہی تھا جو اللہ کو منظور تھا۔ 15 اگست کو جو کچھ ہوا
آپ سب نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس پر اٹیک ہوا نہیں بلکہ اٹیک کروایا گیا, اور اس کے بعد جناب علی باہر سے اس کو بلوایا گیا اور ان کو نوبیل پرائز جو ہے وہ دیا گیا. اچھا, یہاں بھی بڑی دلچسپ بات ہے, بڑی دلچسپ کہہ لیجئے گفتگو ہے, بڑا دلچسپ سوال ہے, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. نوبیل پرائز آپ بھی جانتے ہوں گے شاید, ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نہ صرف اپنی قوم, نہ صرف اپنے ملک, نہ صرف کسی مخصوص خطے بلکہ پوری دنیا کو کچھ نیا کر کے دیتا ہے تو اس کو نوبیل پرائز دیا جاتا ہے. ملالہ یوسفزئی نے جو کچھ کر کے دیا, جو کچھ اس کی اچیومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو نوبیل پرائز دیا گیا. ظاہر ہے جس ایجنڈے پر وہ چل رہی تھی اس ایجنڈے کی بنیاد پر, ان کی بات ماننے کی بنیاد پر ان کو نوبیل پرائز سے نوازا گیا. ساتھ ان کو نیشنلٹی بھی دی گئی, کینیڈا کی طرف سے ان کو نیشنلٹی کی آفر کی گئی تھی. تو وہ جناب علی برمنگم میں رہتی تھی, ان کا اپنا گھر تھا, ان کے اپنے والد ان کے ساتھ تھے, ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی. اچھا, کچھ عرصہ پہلے جو اس پر تنقید ہو رہے ہیں, اب اس پر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. تقریباً 2 جون 2021 کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. وہ ٹویٹ یہ تھا کہ ایک میگزین کو انٹرویو دیا تھا. میگزین تھی ایپل والوں کی. ایپل کمپنی کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کا ایک معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ ایکٹریس کا کردار ادا کرے گی مختلف فلموں میں اور ڈراموں میں. اب سوال یہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں بالی ووڈ ہے, جہاں ہالی ووڈ کی بڑی بڑی ایکٹریس ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, تو ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو کیوں سلیکٹ کیا جن کا ایکسپیرینس فلموں یا ڈراموں کے حوالے سے کبھی رتی بھر بھی نہیں رہا. تو پھر اس کے باوجود ایک اتنی بڑی کمپنی نے ملالہ یوسفزئی کو فلموں اور ڈراموں کے لیے کیوں سلیکٹ کیا؟ وجہ صرف وہی پہلے والی تھی جس کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا, جس کی وجہ سے نیشنلٹی دی گئی, جس کی وجہ سے فلموں اور ڈراموں کی آفریں کی گئی. تو پھر اسی دوران ایک ووگ کے نام سے ایک میگزین ہے, اس میگزین کو وہ انٹرویو دے رہی تھی. تو اس انٹرویو کے دوران وہ یہ کہتی ہے, اس کا باقاعدہ ملالہ یوسفزئی ٹویٹ کرتی ہے, تو اس ٹویٹ میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ پارٹنرشپ میں کیوں نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ, نکاح کیوں ضروری ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی, نہ صرف پاکستان, نہ صرف طالبان, نہ صرف پاکستان کا کلچر بلکہ اسلامی شریعت کے خلاف تھی. یہی بات تھی, آپ کے سامنے ہے. نکاح اسلام میں سب سے مقدس چیز ہے. نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا تھا اس وقت. بعد میں لوگوں کا ریاکشن آیا, دباؤ آیا, لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا, لوگوں نے اس کو کہہ لیجیے کہ ڈیمورلائز کیا. جتنا ہو سکتا تھا وہ کیا, جتنا غصہ نکالا جا سکتا تھا وہ نکالا, جو کہ ٹھیک تھا. تو اس کے بعد ان کے والد نے کچھ وضاحت دی تھی, اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس وقت اس محترمہ نے یہی کہا تھا کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, آپ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ میں رہ سکتے ہیں. اس ٹویٹ کے بعد پشاور میں ایک مسجد وزیر خان اس کے متولی ہے یا اس مسجد سے وابستہ ہے پوپلزئی, شہاب الدین پوپلزئی, بڑا نام ہے, آپ جانتے ہوں گے. جو کمیٹی تھی چاند کے حوالے سے اس میں بھی وہ موجود تھے. تو اس نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے ٹیگ کیا ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی کو. ان سے پوچھا کیا آپ کی بیٹی واضح طور پر نکاح کو مسترد کر رہی ہے؟ تو اس کے جواب میں ان کے والد نے یہ کہا, اس کی وضاحت دیتے ہوئے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا سا یو ٹرن مارتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, یہ جو میڈیا ہے غلط طریقے سے لوگوں تک غلط انفارمیشن پہنچا رہا ہے, جبکہ میری بیٹی کا مقصد یہ نہیں تھا. تو بہرحال جو بات واضح طور پر لوگوں کے سامنے آنی تھی وہ آ گئی ہے. تو جو میرا پہلا سوال تھا جس کی میں نے ساری یہ تمہید باندھی ہے وہ یہی تھا کہ لوگ ان کے نکاح پر مبارکباد دینے کی بجائے اس پر تنقید اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ 2 جون 2021 کو جو بیان دیا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور ساتھ گل مکئی کے نام پہ جو تحریریں لکھتی تھی, جو ولاگ لکھتے تھے, ان سارے ولاگز کو, ان ساری تحریروں کو
उन सारे कॉलम्स को इकट्ठा किया जाए तो उसका खुलासा भी 4 चीजें निकलती थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन, जहां तक मेरी रिसर्च है, 98% जो आवाम है, बल्कि मुसलमानों की 98-99% जो आवाम है वो मलाला यूसुफजई के खिलाफ है। ना उनको कोई कारनामा है, ना उनकी कोई अचीवमेंट है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद उसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसके बावजूद उनको सेलिब्रिटी बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। तो इसी वजह से इस पर तनकीद हो रही है जो मैंने आपके सामने रख दिए, और इस पर मजीद भी व्लॉग मैं बनाता रहूंगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।